کبھی مایوس مت ہونا. خدا حاضر ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے منظر بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی. مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانگ کر دیکھو، تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا. تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا. ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں جھکنے نہیں دے گا. کبھی مایوس مت ہونا. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ جو رحمت کی بات ہے، یہ جو امید کی بات ہے، یہ جو اللہ بندے کو سنبھال لیتا ہے، آج اسی حوالے سے کچھ دل کی باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح بہت تر و تازہ نظر آ رہی ہیں. عظمیٰ کیسی ہیں آپ؟ حوصلہ افزائی کا شکریہ. السلام علیکم سب کو. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ لوگوں پر بیتی ہوئی ہیں، لیکن بہت دلوں کو نا امید دیتی ہیں کہ اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ کتنا پیارا ہے، اللہ ہماری کتنی چیزوں کا خیال کرتا ہے، احساس کرتا ہے. وہی بے شک ہمارے شہر کے نزدیک ہے، اور بس جو معاملات کچھ ہمارے ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارے لیے تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اس کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں. وقت ہر چیز کم کر رہا ہے، اور انشاءاللہ سب کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے اور آتا ہے. کچھ کے ساتھ فوراً امیجیٹ رسپانس مل جاتا ہے، اور وہ رسپانسز میرے خیال اس لیے ہوتے ہیں، اللہ تب کی دے کے اس لیے بتاتا ہے کہ سب کو امید ہو، سب جانیں اس بات کو کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں نا، یہ ہمارے لیے چھوٹی ہیں، اور اللہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسے کر کے ہو جاتی ہیں نا. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اگر کہیں کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس دعا کی جلدی قبولیت نہ ہونے میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا مانگنا اللہ کو بڑا اچھا لگ رہا ہو، آپ کا پکارنا اللہ کو بڑا اچھا لگ رہا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا عظمیٰ کہ کبھی کبھی جیسے زندگی میں کچھ مشکل حالات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، آپ کو اللہ سے صحیح بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن ایسے میں آپ اللہ کو مس بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ اس سے پھر بات کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ مجھے زیادہ کھلا ٹائم ملے تو میں اللہ سے اور زیادہ باتیں کر سکوں. اچھا، وہ جو ایک کنیکشن کا انداز ہوتا ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. بے شک ہے نا ایسا؟ بے شک. مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے ساتھ بس جڑا رہے، لگا رہے. وہ اچھے حالات کی صورت میں ہو، بعض اوقات اللہ پاک بندے کو ایسے کر کے نواز دیتا ہے کہ اس بندے کو لگتا ہے کہ بس وہ ایک شکر گزاری کے احساس میں ڈوبا رہے، اور اللہ کو بس شکریہ ہی کہتا رہے، اور اس شکریہ کے انداز کے طور پہ وہ اللہ کی مخلوق پہ مہربان ہونے کی کوشش کرتا رہے. ہے نا؟ بالکل ایسے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں بہت فرصتیں مل جاتی ہیں اور ہماری زندگی کمپیریٹیولی تھوڑی آسان ہوتی ہے، تو ہماری جو یاد ہے اس کا وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہتا. کبھی ہوتا ہے ایسا بھی؟ وہ مجھے لگتا ہے لیکن سب رنگ جو ہے نا اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں. وہ یہ تمام معاملات کسی کے بھی اپنے بس میں نہیں ہوتے. میں تو صرف ایک دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو کبھی بھی ہمیں اپنے در سے مایوس اور نا امید نہ کرے، ہمارے تعلق کی ڈور کبھی اللہ سے کمزور نہ پڑے، چاہے مشکل حالات ہیں چاہے آسان حالات ہیں. شکر گزاری کا ایک تعلق ہمیشہ قائم رہے. ہم جانیں ہمارا رب ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، احساس کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ بہت مزے کی لگتی ہیں. ایک واقعہ ایکچولی میرے صبح فجر کے بعد سے نا ذہن میں آ رہا تھا. میری بہت ہی پیاری اللہ کی پیاری بندی میری بہن ہے، تو وہ عمرے پہ گئی ہوئی تھی. ان کو بہت وہ اللہ کے بندوں کا احساس بھی کرتی ہیں. تو وہ مسجد نبوی میں صحن کراس کر رہی تھی، شدید گرمی تھی. تو ایک پاکستانی بوڑھی خاتون کو انہوں نے صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھا. تو بشرا نے ان سے پوچھا کہ
آپ اماں جی یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ تو پنجابی میں انہوں نے جواب دیا. مجھے اتنی اچھی پنجابی نہیں آتی اس لیے میں اس کو پنجابی میں رپیٹ نہیں کری. کہنے لگی کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, تیز بخار ہے, تو مجھے گروپ والے چھوڑ گئے ہیں اور میں اوہ یہاں بیٹھی ہوں. اچھا تو اس بشرا نے کہا کہ آپ نے کوئی دوائی لی؟ کہتی ہوں نہیں دی ہے میرے پاس, مطلب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بشرا بجائے اندر مسجد نبوی جانے کے واپس مڑ گئی اور اس نے جا کے اس کو وہیں پہ کہا کہ اماں جی آپ نے یہیں بیٹھنا ہے. اور میں واپس جا کے اس نے ان کے لیے چائے لی, بسکٹ لیے, اس کے پاس پرس میں پیناڈول تھی, اس نے کہا میں جا کر ان کو دیتی ہوں تاکہ ان کو کم از کم بہتر محسوس کریں. جب وہ مسجد نبوی میں دوبارہ انٹر ہو رہی تھی تو گیٹ کے اوپر کیلے والا ٹھیلا لگا کے تھا بیٹھا ہوا. تو بشرا نے اس کے لیے کیلے بھی لے لیے کہ یہ ظاہر ہے انہوں نے یہاں پر دن گزارنا ہے, گروپ والے رات کو لے کے جائیں گے تو سارا دن گزارنا ہوگا. جب وہ اماں کے پاس لے کر پہنچی, اس نے اماں کو چائے دی, بسکٹ دیے, دوائی کھلائی. اس کے بعد اس نے اٹھنے سے پہلے اس کو اماں کو کیلے دیے اور کہا کہ اماں جی آپ کیلے لے لیں تو سارا دن آپ نے گزارنا ہے. تو وہ آگے سے اماں ایک دم گلو اور خوش اور اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ دیے تینوں پتہ ہے میں اج سویر دی نا روزے والے نو کہہ رہی ہاں اے پاک روزے والے میں تیرے گھر مہمان آئی ہاں, میرا کیلے کھان نو دل کریا, مینوں کیلے کھلا. سبحان اللہ. اور کیلے کیسے پہنچے؟ کیلے کیسے پہنچے؟ واہ. تو دیکھیں یہ دلوں کی باتیں, یہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی جانتے ہیں اور کیسے ہوتی ہیں. اسی طرح سے ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی میں بتاؤں گی. جی میری ایک بہت ہی پیاری بہنوں کی طرح کی سہیلی, میں آفس میں جاب کرتی تھی تو وہ تھی چھوٹی کا ہے مجھ سے. تو وہ ایک ایریے میں رہ رہی تھی ان دنوں میں. تو وہ رات کو سردیوں کی بارش, دونوں میاں بیوی واک کرنے نکلے. ایک کتا ان کو نظر آیا جس کو شاید چوٹ لگی ہوئی تھی. تو وہ اس کتے کو انہوں نے دیکھا تو میری وہ فرینڈ نے کہا کہ کرن نے کہ جی ہم اس کو دودھ پلائیں, گرم پلائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ان کا ہاں دوائی ڈال کے دیتے ہیں, اس کو تکلیف لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت نا اتنا ہے کہ یہی ہے, اور کل ہماری پے ابھی ان کے آنی تھی اور اس طرح, تو اب سارے پیسے ہم اس کو, انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ہم ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے وہ دکان پہ گئے, اس کے لیے دودھ لیا, اس کو شاد بند ڈال کے دوائی ڈال کے اس کتے کو لا کر کھلا دیے. اور وہ انہوں نے شاید مجھے کچھ اماؤنٹ بتائی, 170 روپے کے کتنے وہ تھے جو انہوں نے اس پر سپینڈ کیا, وہی اس وقت ان کے پاکٹ میں تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب ہم ان کو کتے کو کھلا کے اس کو واپس ہم اپنے دروازے تک پہنچے تو بارش ہوئی تھی. تو کہتی ہیں ایک دم نا میرے میاں کے پاؤں میں تو کچھ چیز ان کو محسوس ہوئی. تو انہوں نے, رات کا وقت تھا, انہوں نے نا ہاتھ نیچے کر کے اٹھا کر دیکھا تو پیسے تھے نا. اچھا. تو اچھا پیسے, تو کہتی کہ وہ خیر ان کے پیسے کہاں, تو میں کہتی میں نے کسی کے گر گئے ہوں گے اور کیچڑ سے تھوڑا لگا ہوا جیسے مطلب کافی دیر پہلے کے گرے ہوئے. تو جب انہوں نے اس کو پیسوں کو اٹھا کر گنا تو ایگزیکٹلی 170 روپے. واو. آپ یہ دیکھیں, کیا آپ اس کو حسن اتفاق کہیں گے, نہیں, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ nothing is اللہ نے کہا coincidence, تم میرے everything بے is زبان planned. مخلوق کی مدد کرتے ہو, تم خالی ہاتھ کیسے لو یس گے؟ یس تمہیں یس. جتنا. اب اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں. جب میں جاب کر رہی تھی تو ایک دن دوپہر کو چھٹی کے روزوں کے دن تھے, چھٹی کا دن, جلدی ہو جاتی, شدید گرمی, میں نکلنے لگی تو ایک لڑکا آیا, اس نے کہا کہ میرا یہ کام ہے اوپر جی ایم صاحب نے کرنا ہے تو آپ میری آج ہی آرڈر کر دیں, مجھے ڈسکا جانا ہے. میں نے کہا بیٹے میں اس وقت تو میرے پاس تو گاڑی بھی کوئی نہیں ہے, میری آفس کی گاڑی چلی جائے گی تو مجھے نا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس نے کہا پلیز میڈم اگر آج آپ رک گئی تو ایسے میرا کام ہو جائے گا, میں رات کو مجھے نہیں رہنا پڑے گا. میں نے کہا اوکے. لیکن مجھے دل میں ہائے اب گرمی میں رکشہ یا بس لے کے جاؤں گی کیا اس طرح. خیر لیکن میں رک گئی, میں نے اپنے اسٹینو سے کہا تم رک جاؤ, ہم دونوں آرڈر کر کے جاتے ہیں. وہ آیا, گھنٹہ ڈیڑھ لگا, کر لیا اس کام کو مکمل کر کے میں جا کر بس اسٹینڈ پہ کھڑی ہو گئی. تو میں ابھی شدید گرمی, پسینے بہہ رہے, تو اتنی دیر میں ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی. وہ ہمارے ایک بہت ٹاپ کے جو باس تھے ان کی گاڑی تھی اور اس کو ڈرائیور چلا رہا تھا اور ساتھ ہی وہ ان کا گارڈ تھا, وہ اسی کالونی کے گیٹ پر گارڈ تھا جہاں پر میں رہتی تھی.
تو اس نے کہا میڈم آپ اس دھوپ میں کھڑی ہیں, گرمی میں کھڑی ہیں, آئیں آپ اس پہ بیٹھ جائیں, ہم نے وہاں جانا ہی, ہم آپ کو اتار دیں گے. واہ کیا بات ہے. اللہ نے کہا تم نے اس کا احساس کیا, چلو میں تمہیں ٹاپ باس کی جو گاڑی ہے نا اس میں نا پہنچا دیتا ہوں گھر, تو تم موجیں کرو. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی موجیں, یہ سب اللہ کی طرف سے, اللہ کا کرم, اللہ کا بڑا پیار ہوتا ہے. اور یہ کئی دفعہ ہمیں محسوس ہو جاتا ہے, کئی دفعہ نہیں ہوتا, لیکن وہ تھپکی دیتا رہتا ہے. وہ تھپکی دیتا ہے اور وہ بندے کو احساس دلاتا رہتا ہے, دیکھو میں تمہارے بہت قریب ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں سن رہا ہوں, میں تمہاری تکلیف سے واقف ہوں. ابھی جو آپ نے بات کی تو مجھے بھی ایک فرینڈ یاد آئی کہ مدینہ منورہ میں وہ موجود تھیں اور کسی خاتون نے اپنی آ کے حاجت بیان کی کہ مجھے کچھ ہیلپ چاہیے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس بھی بہت محدود سے وسائل تھے. تو کہتی ہیں ایسے دل میں خیال آیا کہ یہ مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آ کے سوال کر رہا ہے تو یہ تو اب پاسبل ہی نہیں ہے. تو کہتی میرے پاس اس وقت جو کچھ بھی تھا وہ سارا میں نے دے دیا. اب میں نے نہیں سوچا کہ بعد میں ہمارا کیا بننا ہے, جو بھی ہم نے اسٹے کرنا ہے. کہتی ہے کہ تھوڑا ہی ٹائم گزرا تو ایک خاتون آئی, انہوں نے مجھے ایک پیکٹ سا دیا. جب میں نے وہ پیکٹ کھولا تو اس کے اندر ایک بند تھا اور اس میں اتنے ریال تھے ڈھیر سارے کہ جو باقی ہم نے ٹائم وہاں پہ گزارنا تھا اس کے لیے بہت سفیشینٹ تھے. تو دیکھیں اللہ تو کیسے کیسے نوازتا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اسی طرح سے آپ جیسے بات کر رہی ہیں تو میری ایک فرینڈ مسجد نبوی میں تھی اور لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ, ان کا وہ شاید وہاں پر آخری دن تھا, تو بالکل کوئی پیسے نہیں تھے اور وہ کہتی کہ ہم جو وہاں پہ لنگر تقسیم ہوتا تھا اسی پر ہمارا گزارا تھا. تو کہتی کہ ایک آئے, انہوں نے اسی طرح بند تقسیم کیے. تو جب وہ ساتھ کچھ اور چیزیں ملی تو کہتی مجھے بھوک لگی, تو میرے میاں نے کہا کہ میں تو یہ بند کھا کھا کے تنگ آ گیا, اس لیے میں نے تو لیا ہی نہیں. تو کہتے میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, میں نا لے لوں گی. کہتے میں نے کھانے کے لیے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے 200 ریال بھی نکلے. کہتی میں, اور وہ ہمارے لیے ایسے تھے جیسے کہ ظاہر ہے ہمارے لیے زیادہ راہ بھی تھا اور ہمارے لیے اللہ نے موجیں کرائی. تو یہ چیزیں مطلب اللہ کا کرم کہ کوئی بھی رنگ ہے. بے شک ایسے ہی, بے شک. جیسے ابھی آپ یہ بات کر رہی ہیں تو مجھے 2 واقعات اور یاد آ رہے ہیں. ایک صاحب کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ بڑے عرصے سے وہاں مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور وہاں پہ ہی رہتے تھے, درود پاک پڑھتے رہتے تھے, عبادت میں مشغول رہتے تھے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس اپنے انداز میں کنیکٹڈ رہنے کی کوشش کرتے تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ ایک روز میں جب مجھے لگا کہ میرا لباس اب بہت پرانا ہو گیا ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا روضہ مبارک پہ, اور اپنے آپ کو پیش کر کے میں نے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں, میرا لباس اب پرانا ہو گیا ہے, اب مجھے عطا فرمائیے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ وقت ہی گزرا, ایک صاحب ٹوپی اور پورا لباس لے کے بہت خوبصورت سا, تو انہوں نے مجھے پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ قبول فرمائیے. اور مطلب انہیں کہیں سے کوئی اشارہ ہوا اور انہوں نے پھر ان صاحب کو پیش کیا. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی پھر اس کے بعد میری یہ روٹین بن گئی کہ مجھے ضرورت ہوتی تھی کسی بھی چیز کی, تو پھر میں اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرضی پیش کر دیا کرتا تھا. پھر ایک اور مجھے واقعہ یاد آیا ایک صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیرت پہ کتاب لکھنے کا شوق ہو رہا تھا اور میں وہاں پہ گیا مدینہ منورہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینے کے لیے. تو وہاں بازار میں میں نے ایک بہت اچھا سا پین دیکھا, اس کی قیمت پوچھی تو بہت زیادہ تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تو یہ تھا کہ اگر یہ اتنا اچھا پین ہے تو میں اس سے سیرت پاک لکھتا, لیکن اوبویسلی میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. کچھ وقت گزرا مدینہ منورہ میں ہی, تو ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں نیکسٹ ڈے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پین آپ قبول فرمائیے. تو میں حیران ہوا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ پسند تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا حاصل کرنا. تو انہوں نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں زیارت ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں پھر ہمیں فرمایا کہ آپ کو یہ پین عطا کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو صرف مدینہ منورہ کے حوالے سے ابھی بات کر رہے ہیں, لیکن مدینہ منورہ سے ہٹ کے بھی دیکھیں
اور اللہ کی عطاؤں پہ دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر بھی ہے اور کیسے نوازتا ہے. بندے کے ذہن میں صرف ایک خیال آتا ہے, سوچ آتی ہے, اور بعض اوقات ابھی وہ عرضی پیش بھی نہیں کر پاتا اور قبولیت ہو جاتی ہے, اور اس کی طلب سے بڑھ کے اسے نواز دیا جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم کے بڑے رنگ ہیں, اور ان کو ہم محسوس کبھی کر پاتے ہیں, کبھی نہیں کر پاتے. کئی دفعہ ہم اپنی آزمائشوں کے جھنجھٹ میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ کا کرم ہم پر ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. لیکن نیچرل ہے. میں یہ پہلے بھی ہم ایک اس میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں, اور ہم اپنی مرضی کا بھی رسپانس چاہ رہے ہوتے ہیں نا. ہم اس لیے بھی تھوڑا سا تھکنے لگتے ہیں کہ ہماری مرضی کا رسپانس ہمیں نہیں مل رہا ہوتا, اور ہمارے ریکوائرڈ ٹائم پر نہیں مل رہا ہوتا. ہاں یس. تو ہم دونوں اس جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ٹائم کی, ہماری اس نیچر کی کہ کیا ہمیں چاہیے, ہم اسی کے اس میں آ کے پھنس جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا تو بس اس کا مطلب ہے یا تو اللہ ناراض ہے, یا وہ ہماری سن نہیں رہا, یا ہم اچھے نہیں ہیں, یا بس اللہ ہم پر کرم نہیں فرما رہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سے ڈور بند ہی رہنی چاہیے. ہاں, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا, اب ہمارا دعا مانگنے کوئی دل نہیں چاہتا. ایسا بھی ہے نا. اگر وہ سٹیج بھی آتی ہے نا تو کوئی بات نہیں, گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے وقتی ہوتی ہے. خود ہی اللہ کہیں نہ کہیں کسی ایسے وقت پر آپ کو ایسی تھپکی دے دیتا ہے, کسی کے منہ سے ایسے الفاظ کہلوا دیتا ہے یس. کہ آپ کو لگتا ہے نہیں وہ میری بات سن رہا تھا, اس نے سنی ہے, وہ جانتا ہے, اور اس میں یہ مصلحت ہے, یہ اس طرح کی بات ہے. تو یہ وقت ہمیں خود ہی بتا دیتا ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر آج دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا آج تو اس طرح سے, تو زبردستی نہ کریں, اللہ خود ہی پیار سے آپ کو سمیٹ لے گا. اللہ آپ کو خود ہی وہ محبت کے رنگ دکھا دے گا کہ آپ کا دل چاہے گا, آپ کو لگے گا کہ اللہ کی محبت کی خوشبو نے آپ کو انگلف کر لیا ہے. ہی از دیئر. اللہ کے پیارے نبی ہمارے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ درخواست کی, تو اس طرح سے لوگوں کے اپنے رابطوں کے ذریعے ہیں نا, کوئی ڈائریکٹ رابطہ کر کے اللہ سے وہ بڑا مان رکھتا ہے, کوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو, ان کے پیاروں کے تھرو ریکویسٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. بس بات یہ ہے کہ حوصلہ رکھنا چاہیے, ہمت رکھنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. آپ دیکھیں چلتے پھرتے کئی دفعہ کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہم کہیں گے ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں. یس. اللہ کیسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے, اور کوئی اسی طرح ہماری ہیلپ کرتا ہے. ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم انجانے میں ایک دم آ کے کوئی ایسا ہیلپنگ ہینڈ, ایسی ریسورس ہمارے لیے بن جاتی ہے جس کا ہم وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہمارے. تو کیا وہ تمام معاملات اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں نا. اللہ کبھی کسی کو تنہا نہ چھوڑے, وہ بہترین وارث ہے, اور وہ اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے. ہاں مصلحتیں اس کی ہیں, دنیا میں نوازنا ہے کہ آخرت میں نوازنا ہے, لیکن یہاں پر بھی وہ بہت پیارے طریقے سے نوازتا ہے. جیسے ایک خاتون کی مجھے بات یاد آتی ہے, آپ نے کہا کہ بس اللہ سے ہم جڑے رہیں, اسے مانگنا نہ چھوڑیں, اور اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کریں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک روز آفس سے بہت لیٹ ہو گئی, میں نے جب دیکھا تو اندھیرا ہو چکا تھا اور سارے لوگ جا چکے ہوئے تھے. تو کہتی ایک لمحے کو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے جاتے ہوئے مجھے پوچھا بھی نہیں کہ آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں, کیسے جائیں گی. میرے پاس اس روز گاڑی بھی نہیں تھی, تو میں اپنے کمرے سے جب نکلی اور میں نے رائڈ بک کرا لی تھی, میں نے سوچا چلیں جب تک رائڈ آتی ہے تو میں نا ذرا نکلتی ہوں, آفس کے گیٹ تک پہنچتی ہوں نا, تھوڑی واک کر لیتی ہوں. کہتی ہے کہ جب میں جا رہی تھی اپنے آفس کے کمرے سے نکل کے گیٹ کی طرف, اور تھوڑی سی وہ لمبی واک تھی, تو مجھے اللہ اپنے اتنا قریب محسوس ہوا, اتنا ساتھ محسوس ہوا, مجھے اللہ کا اتنا پیار محسوس ہوا. اور پھر میرے دل نے کہا کہ دیکھو وہ جو لوگ تمہیں پوچھے بغیر چلے گئے ہیں نا, وہ اس لیے گئے ہیں تاکہ تم اس مومنٹ کو محسوس کر سکو. بالکل.
تو بعض اوقات کچھ مومنٹس جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں. بعض اوقات کچھ تھوڑا سا مشکل وقت جو آتا ہے وہ اللہ کو تڑپ کے پکارنے کے لیے آتا ہے نا, بہت پیور ہو کے. اور قرآن پاک بار بار اس بارے میں بتاتا بھی ہے کہ جب انسان پہ مشکل آتی ہے تو بہت اخلاص کے ساتھ, بہت مخلص ہو کے اللہ کو پکارتا ہے. تو بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی, جب ہماری پکار کا جواب نہیں آ رہا ہوتا ہماری مرضی کے مطابق, تو شاید وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور تڑپ کے اللہ کو پکارو. اصل زندگی میں خوبصورتی اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو فیل کرنا. وہ جیسے اشفاق صاحب اپنی تائی کی بات بتاتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک پیڑھی رکھی ہوئی تھی, رنگیلی پیڑھی, اور وہ اس صورت میں اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتی تھی. تو جب انہوں نے پوچھا ایک بار کہ آپ یہ کیوں رکھتی ہیں اپنے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو میں بالکل ینگ تھی, تو جو ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب تھے میرے پاس آئے, تو انہوں نے کہا چھوٹی عمر میں تم پہ بڑا ایک غم آ گیا ہے, لیکن یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کہتی یہ جو جملہ تھا نا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اس کو میں نے اپنے پلو سے باندھ لیا, اور پھر اس کو ساتھ محسوس کرنے کے لیے میں نے یہ رنگیلی پیڑھی بنائی ہوئی تھی. کہ وہ مطلب اس کا ایک اپنا انداز تھا نا, اس کی اپنی ایک سادگی تھی کہ اس نے ایک اللہ کو اپنے ساتھ ساتھ محسوس کرنے کا یہ طریقہ رکھا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانیاں, آزمائشیں, تکلیفیں, امتحان, یہ سب کچھ پارٹ آف لائف ہیں. کوئی بھی اس چیز سے اوبلیویس نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے لیکن ہوتا نہیں. بس بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں ہم نے پازیٹیوٹی کو قائم رکھنا ہے, جڑے رہنا ہے اللہ کے کرم کی امید سے, اللہ کے فضل کی امید سے. یہ میں کہتی ہوں یہ تو ہر مذہب کے لوگوں پر ہی شاید لاگو ہوتا ہوگا کہ وہ اپنی جو بھی ان کی اسپریچول سپریم پاور ہے وہ اس سے جڑے رہتے ہیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو اس طرح گزار لیتے ہیں. کوئی بھی چیز اینڈ آف لائف نہیں ہوتی. جب تک آپ کا آخری سانس نہیں ہے تب تک گریں, کھڑے ہوں, چلیں, پھر اگر گرتے ہیں پھر کھڑے ہیں, پھر چلیں, اور یہ زندگی اسی کا نام ہے. مایوس نہیں ہونا, ہمت کرنی ہے, زندگیاں اسی طرح چلتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں سکون حاصل ہو جانا ایک بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اور راضی برضا ہو جانا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اللہ سے کہتے رہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے. دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش اللہ کے سامنے بیان کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, اللہ عطا کر دے, پھر جو بھی نتیجہ آئے اس پہ راضی رہیں, اس پہ رونا دھونا نہ مچائیں, اس پہ واویلا نہ دیکھیں میں کریں. کہتی ہوں وہ اس کیلے, اس اماں کو ہاں ریسورسز نہ ہونے کے باوجود کیلے اس کے ہاتھ میں پہنچ گئے, تو کیا اور ہم سارے لوگ اپنی زندگی میں اس طرح کی بلیسنگز کیا بار بار انجوائے نہیں کرتے؟ کیا ہم سب کی زندگی میں ایسا بار بار نہیں ہوا کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اور ہم پہ عطاؤں کی بارش ہو گئی, غیب سے ہمارے لیے وسیلے بن گئے؟ ایسے ہی ہے. ناممکن آپ کے لیے ممکن ہوتے ہیں, آپ کی زندگیوں میں ہوتے ہیں. جیسے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو لگے کہ زندگی مشکل ہو رہی ہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اللہ پہ توکل کم ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ سوچنا شروع کر دیں کہ میری زندگی میں پہلے کب کب مشکل وقت آیا تھا اور مجھے لگتا تھا یہ مشکل وقت گزرے گا ہی نہیں اور یہ کام تو ہو ہی نہیں پائے گا, اور اللہ نے کیسے غیب سے مدد کر دی تھی. تو کہتے ہیں جب آپ وہ سوچیں گے نا تو اللہ پہ آپ کا یقین اور توکل بڑھنا شروع ہو جائے گا کہ جس رب نے مجھے پہلے مشکل سے نکال لیا تھا اور مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے تو وہ اب بھی مجھے عطا کرے گا, اب بھی یہ جو میرا مشکل وقت ہے اس کو آسانیوں میں بدل دے گا. جب ہم یہ سوچتے ہیں, پازیٹیو رہتے ہیں, آدھا بھرا ہوا گلاس دیکھتے ہیں, ہے نا, تو پھر آدھا خالی گلاس محسوس نہیں ہوتا. اللہ کی جو دین ہے اس پہ ہم راضی رہیں اور اللہ سے کہتے رہیں کہ اللہ تو مجھے راضی رکھ. میرے ابا جی کہا کرتے تھے اللہ میں تیرے تو بڑا ہی راضی ہاں, میں ایہو جہا بندہ تے تو مینوں اینا نواز دیتا, اینیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم آدھے بھرے ہوئے گلاس پہ نظر رکھیں تو زندگی بڑی خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ.
انشاءاللہ. ایسا ہی ہے نا. اور پھر دوسروں کے ساتھ جیسے آپ شیئر کرتی ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کا اپنا وجود دوسروں کے لیے باعث راحت ہے, باعث رحمت ہے, اور دوسروں کے لیے بہت آسانیوں کا سبب ہے. تو اللہ ایسے ہی خیر کا وسیلہ ہم سب کو بنائے رکھے. اچھا, اس پہ میں کہتی ہوں کہ میرے جو ارد گرد کے لوگ, میرے جاننے والے, میں کہ بہت 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 اچھے لوگ ہیں. انسانیت چل ایسے رہی ہے نا, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, اور اس لیے ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے. چاہے آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, فائنینشیل, فزیکل, یا جو بھی ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم نے پازیٹیوٹی کی ایک چین چلانی. کوئی ہمارے لیے ہیلپ فل ہے تو ہم کسی کے لیے ہیلپ فل ہیں. اس بات سے رکنا نہیں ہے, ڈسپائٹ کہ ہم کتنے افسردہ ہیں, پریشان ہیں. ان چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو جیم نہیں کرتے نا, ہم نے زندگیوں کو پازیٹیولی, ہمت سے, حوصلے کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ چلاتے رہنا ہے. رکنا نہیں ہے, چلتے رہنا ہے. اور حرکت کا نام ہی زندگی ہے. بالکل. اور جینے کی کوشش کرنی ہے, زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرنی, اچھی طرح, اور رحمتوں کی امید رکھنی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کبھی زندگی میں ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے, کبھی کوئی ڈپریشن, کبھی زندگی میں کوئی رنگ محسوس نہیں ہوتا, سارے رنگ پھیکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایسے میں سب کے ساتھ ہی کبھی ہو جاتا ہے. ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو محسوس کیا جائے. محسوس کرنے کا وہ وقت ہوتا ہے, اور یقین کا وقت ہوتا ہے. اللہ کو محسوس کرنا اپنے ساتھ, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ محسوس کرنا جو رحمت للعالمین ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم تو ایک گرمی میں ٹھنڈے پانی کے گلاس کی ٹھنڈک کو محسوس کر لیں تو بڑی بات ہے, ہوا کے جھونکے کو محسوس کر لیں تو بڑی بات ہے, بھوک میں کھانا مل جانے کو محسوس کر لیں, صحت کو محسوس کر لیں. یہ سارے رنگ اللہ کی عنایتوں کے, اور یہ رحمت کے رنگ ہیں. بالکل. ہماری زندگی میں جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ رحمت کے سبب ہے. اگر وہ رحمت نہ ہو تو ہم کچھ بھی خوبصورتی محسوس نہ کر سکیں, زندگی کا کوئی ذائقہ محسوس نہ کر سکیں. تو یہ رحمت کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اچھا جی عثمہ, شروع میں ایک نظم جو مجھے بڑی پسند تھی, اس کے کچھ اشعار ہم نے پڑھے, اور اس کی کلوزنگ بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. کبھی مایوس مت ہونا, وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے, مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستہ ہے. تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے. تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے. نیت تلتی ہے پلڑوں میں, عمل ناپے نہیں جاتے. وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے. وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے. ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے. بے شک. ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے. کبھی مایوس مت ہونا, دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے. اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے. اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے. کبھی ایوب کی خاطر زمیں چشمہ ابلتی ہے. کبھی یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے, کسی بنجر جزیرے پر نرم سی بیل اگتی ہے. جو سایہ بھی ہے پانی بھی, علاج ناتوانی بھی. کبھی مایوس مت ہونا, تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا. تمنا کا دیا عاصم کبھی بجھنے نہیں دے گا. کبھی وہ آس کا دریا کہیں رکنے نہیں دے گا. کبھی مایوس مت ہونا, ترستے ریگزاروں پر ابر بہہ کے ہی رہتا ہے. نظر وہ اٹھ کے ہی رہتی ہے, کرم ہو کے ہی رہتا ہے. امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے. بے شک. کبھی مایوس مت ہونا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک. یقین رکھیے. جزاک اللہ. اور جناب, یہ تھیں آج کی کچھ باتیں, کچھ دل کی باتیں آپ کے ساتھ. آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے, ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.